اب اس کے بعد ہم سمجھیں گے بیچ والے سب گڑبڑ ہیں. یہ اتنے خوبصورت لوگ ہیں، عقل کے ناخن لو، انہیں پہچاننے کی کوشش کرو. ائمہ کا امت پر احسان ہے، فقہا کا امت پر احسان ہے کہ انہوں نے حدیث و قرآن سے صحیح ڈھنگ سے مسائل کا استنباط کیا. اب مسائل حل ہو چکے ہیں، ہم کو صرف عمل کرنا ہے. مسائل کو اب حل کریں گے تو کتنی صدیاں اور گزر جائیں گی، قیامت آ جائے گی. عمل کب کرو گے؟ مرنے کے بعد. یہ لوگ وہی لوگ ہیں. ان کے ایک مولوی نے کتاب لکھا صلاۃ الرسول، نبی کی نماز، یعنی رسول اللہ کیسے نماز پڑھتے تھے. اب حدیث جمع کر کے بتایا کہ نبی ایسے نماز پڑھتے تھے. اب 100 برس ہو گیا اس کتاب کو لکھے ہوئے، ویسے ہی نماز پڑھتے رہے، نبی والی نماز ہو گئی. اب ایک مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر کے آئے محقق صاحب، انہوں نے اس کتاب پر تحقیق اور تعلیق لکھی. 100 سال کے بعد انہوں نے لکھا اس میں فلانی حدیث ضعیف، اس میں فلانی موضوع، اس میں فلاں غلط، یہ مانا غلط. اب 100 سال کے بعد معلوم ہوا کہ ابھی 100 سال جو نماز پڑھی تھی وہ نبی والی نماز نہیں تھی، تو گڑبڑ ہو گئی. اب اس کے بعد جامعہ ازہر سے 100 سال کے بعد پڑھ کر آئے گا تو اس پر تعلیق لکھے گا، تحقیق لکھے گا، تو یہ والی نماز بھی کنڈم ہو جائے گی. تو نبی والی نماز پہنچتے ہی پہنچتے قیامت آ جائے گی. پڑھو گے کب؟ ان فقہا کا، ائمہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ امت کے مانتا فراق ان ائمہ نے، ان فقہا نے مسائل سے، حدیث و قرآن سے مستنبط کر کے سارے احکام، سارے جزیات مرتب کر دیے. اب امت کے لیے بس ایک آسان چیز ہے، دیکھو اور عمل کرو، دیکھو اور عمل کرو. اب پھر تحقیق میں لگو گے، عمل کب کرو گے؟ تم گزر جاؤ گے، تمہاری نسل گزر جائے گی، اور ان سب کی عبادتیں برباد اور غارت چلی جائیں گی. تو سوچو، یہ امت کو بے عمل اور خالص دوزخی بنانے کا پلان ہے. جو لوگ چلے گئے صلاۃ الرسول والی نماز پڑھ کے، آج انکشاف ہوا کہ وہ سب جہنم رسید ہوئے. نبی والی نماز نہیں تھی، سب ضعیف اور موضوع حدیثوں پر عمل کر کے گئے. اب یہ محقق صاحبہ فریش، اب اس کے لیے اگر ابا جان آ جائیں، پیدا ہو جائیں بڑے محقق، تو آدھا اس میں سے بھی کنڈم کر دیں گے. تو پھر اب انکشاف ہوگا کہ یہ 100 سال جو پڑھتی ہے وہ بھی نبی والی نہیں تھی. تو خالی ہماری نماز کنڈم نہیں ہوگی، تمہاری بھی کنڈم ہو جائے. اس دروازے کو بند کرو، یہ دروازہ سیدھے جاتا ہے جہنم کے اوپر. اس کا پلیٹ فارم دوزخ ہے. یہ امت کو عمل سے کاٹ دیتا ہے، یہ امت کے اندر تسلسل عمل کا باقی نہیں رکھتا ہے. یہ امت کو ان شیعوں والے راستے پر لے جاتا ہے جس طرح شیعہ کہتے اصلی قرآن امام غائب لے کر چلے گئے ہیں. کب آئیں گے؟ پھر وہ غائب ہو گئے، آئیں گے قیامت کے قریب لے کے. تو جب قرآن غائب ہو گیا تب ہم لوگ عمل کا ہے پکڑ رہے ہیں. قیامت کے وقت آئے گا تب عمل شروع ہوگا. تو قرآن آیا تھا مرنے کے بعد عمل کرنے کے لیے کہ زندگی میں عمل کرنے کے لیے. وہی حال جو شیعوں نے قرآن کا کیا، وہ حال انہوں نے حدیث کا کر دیا. میرے بھائیوں، حدیث کے سمجھنے کے لیے فقہا ہیں، یہ قانون داں ہیں، یہ قرآن و حدیث کے لائر ہیں، یہ اسپیشلسٹ ہیں. ان کی رائے پر عمل کیا جائے گا، انہوں نے جو معنی بتلایا ہے اس پر عمل کیا جائے گا. فقہا یہ امت کے حکیم ہیں، یہ امت کے ڈاکٹر ہیں، یہ قرآن و حدیث کے لائر ہیں. انہوں نے قانون شریعت کو مرتب کیا ہے. پوری امت ان کی ممنون ہے. صرف حدیث پر عمل کرے گا گمراہ ہو جائے گا. فقہا جب حدیث پر عمل کرائیں، اب اطمینان ہوا کہ صحیح حدیث پر عمل ہوا. یہ حدیث صحیح معنوں میں ہمارے عمل میں آئی، کیونکہ فقہا کے بتائے ہوئے معنی ہم نے لیے، فقہا کا بتایا ہوا مفہوم ہم نے لیا، ان کی تشریح کو قبول کیا. قانون کی شرح کرنے کا جنہیں حق تھا ان کی
کے مطابق قانون کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ میرے دوستوں، میرے بزرگوں، آپ دیکھو سارے محدثین شرعی احکام میں فقہا کی پیروی کرتے ہیں۔ جتنے محدث ہیں وہ سب مسائل میں فقہا کی تقلید کرتے ہیں، فقہا کے تشریح پر عمل کرتے ہیں اور اپنے اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔ فقہا اس امت کے پیشوا ہے، یہ امت ان کے زیر سایہ رہ کر منزل ہدایت تک پہنچے گی، اور جو ان کے دامن سے فرار اختیار کرے گا سوا گمراہی کے اسے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگے گا۔ باتیں تو بہت تھی، لیکن بہت ساری باتوں کے لیے نہ وقت ہے نہ اپنے اندر اتنی ہمت ہے۔ بڑے اختصار کے ساتھ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ہم لوگ چونکہ حنفی ہیں، اس لیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس امت کو جو دیا ہے، اس امت پر جو ان کا احسان ہے، صرف اسی کا تھوڑا سا تذکرہ آپ کی خدمت میں کیے دیتا ہوں کہ اس امت پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا احسان ہے۔ پوری امت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ممنون ہے۔ سب لوگ ان کا دل کی گہرائیوں سے احترام کرتے ہیں، ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ جو ہمارے ہم مسلک نہیں ہیں، جو حنفی نہیں ہیں، وہ لوگ بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سر کا تاج مانتے ہیں۔ دیکھو، ایک بہت چوٹی کے محدث، پوری دنیا اسلام علم حدیث میں ان کا لوہا مانتی، مسلکن وہ شافعی ہے، حنفی بھی نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں، ابو حنیفہ الامام الاعظم فقیہ العراق کان اماما عالما عاملا ورعا متعبدا کبیر الشان لا يقبل جوائز السلطان رأى انس بن مالک غیر مرہ۔ یہ کون لکھ رہا ہے؟ یہ وہ لکھ رہے ہیں جو سلفیوں کے پیشوا ہیں، یہ وہ لکھ رہے ہیں جو محدثین کے امام ہیں۔ حافظ ذہبی شافعی لکھ رہے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں، ابو حنیفہ الامام الاعظم، ابو حنیفہ سب سے بڑے امام۔ یہ شافعی ہیں، امام شافعی کو نہیں لکھتے ہیں الامام الاعظم، اس کو لکھتے ہیں ابو حنیفہ الامام الاعظم۔ حافظ ذہبی لکھ رہے ہیں تذکرۃ الحفاظ میں، ابو حنیفہ الامام الاعظم۔ اور واقعی حقیقت کا انکار کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ امام ابو حنیفہ امام اعظم ہے، سارے اماموں میں سب سے عظیم المرتبت ہے، سب سے زیادہ ان کا امت پر احسان ہے۔ دو وجہ سے، ایک تو امام ابو حنیفہ نے حدیث و قرآن سے جتنے مسائل نکال کر مدون کر دیے ہیں، جتنے جزیات کا انہوں نے احاطہ کیا ہے، کسی اور امام کی فقہ اتنی کثرت جزیات اپنے اندر نہیں رکھتی ہے، اتنا زیادہ انسانی زندگی کے مسائل کا احاطہ نہیں کرتی ہے۔ امام ابو حنیفہ کا کمال یہ تھا کہ جو حادثہ ہوا بھی نہیں ہے اس کے لیے بھی مسئلہ تیار، ابھی واقعہ ہوا نہیں ہے، لیکن اگر ایسا ہو جائے یہ حکم ہے شریعت کا، اگر ایسا ہو جائے یہ حکم ہے شریعت کا۔ دوسرے امام فرضی مسائل کا استنباط نہیں کرتے، جو عظیم النظیر ہے، جس کا وقوع نہیں ہوا، ان جزیات کا استخراج و استنباط نہیں کرتے، تو حدیث و قرآن میں دبی ہوئی لامحدود انسانی زندگی کی رہنمائیوں کا استخراج کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اتنا بڑا ذخیرہ
کسی امام کی فقہ کا نہیں ہے۔ سب سے بڑا ذخیرہ امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا ہے، اس لیے یہ امام اعظم ہے۔ استخراج و استنباط میں، قرآن و حدیث سے مسائل کے نکالنے میں کوئی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جتنا انہوں نے کر دیا ہے کسی اور امام نے نہیں کیا۔ اور اس لیے بھی کہ پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے مسلمان ہیں، ان مسلمانوں میں سب سے بڑی تعداد انہی کی پیروی کرنے والوں کی ہے۔ جتنا ان کے مسائل پر، ان کی فقہ پر عمل کرنے والے مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد میں کسی اور امام کی پیروی کرنے والے مسلمان نہیں ہیں۔ پہلے تو تقریباً لگ بھگ 15 آنا پوری دنیا کی مسلم آبادی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتی تھی، تو سواد اعظم کے امام ہیں۔ آج بھی پوری دنیا میں مجموعی لحاظ سے جتنی مسلم آبادی ہے اس میں تقریباً 10 آنا صرف حنفی ہے، اور 6 آنے میں باقی اور 3 امام ہیں، اور یہ 5ویں سوار ہے۔ تنہا حنفیوں کی آبادی پوری دنیا کی مسلم آبادی میں 10 آنے سے اوپر بنتی ہے۔ آپ کہو کہ شاید بہت سے ملکوں میں تو حنفی ہے ہی نہیں، یا ہے تو بہت کم ہے، جیسے مثال کے طور پر سعودیہ ہے۔ سعودیہ میں حنبلی مسلک کے لوگ ہیں، حنفی بہت کم ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ سعودیہ میں بھی صوبہ احسا میں اکثریت احناف کی ہے، لیکن ملک کی پوری آبادی میں اکثریت حنبلیوں کی ہے، اور چاروں امام برحق ہیں۔ حنبلی جس مسلک پر عمل کرتے ہیں وہ بھی باطل نہیں ہے، مالکی جس مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ بھی باطل نہیں ہے، شافعی جس مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ بھی باطل نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے سوا سب باطل پر ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ حق دائر ہے ان چاروں اماموں میں۔ چاروں اماموں سے جب کوئی نکل گیا حق سے نکل گیا۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ حنفی حق پر ہے، حنبلی باطل پر ہے، لیکن آپ کو یہ الو بنائیں گے، 2 طرح سے بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کو ایک تو یہ سمجھاتے ہیں کہ دیکھو 4 امام ہیں اور 4 طرح کے مسلک ہیں، تو حق تو کوئی ایک ہی نہ ہوگا، تو اس 3 کا مطلب باطل ہے۔ حنفی کے نزدیک شافعی حنبلی مالکی باطل، حنبلی کے نزدیک شافعی مالکی حنفی باطل، مالکی کے نزدیک وہ باطل۔ یہ آپ کو سمجھائیں گے۔ دوسرے آپ کو یہ سمجھائیں گے کہ یہ چاروں امام حدیث قرآن سے لیتے ہیں، مان لیا تو چاروں نے 4 آنا لیا نا، تو 4 آنے کے چکر میں کاہے کو پڑے ہو، سیدھے حدیث پر آ جاؤ، 16 آنا لے لو۔ یہ بیوقوف بنائیں گے آپ، اور سادہ لوگ بیچارہ اس پیج کو جانتا نہیں ہے، وہ ان کے چکر میں پھنس جاتا ہے۔ اور آپ کو سمجھائیں گے کہ دیکھو ہم ہی زور سے آمین خالی وہ تھوڑے ہی بولتے ہیں، ہم ہی امام کے پیچھے صرف سورہ فاتحہ تھوڑے ہی پڑھتے ہیں، ہم ہی رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھاتے ہیں، صرف ایسا تو ہم ہی نہیں کرتے ہیں، مکے مدینے میں دیکھ لو وہ لوگ بھی تو کرتے ہیں، تو ہمارے کرنے سے ناراض کیوں ہوتے، ان کے کرنے سے کیوں نہیں ناراض ہوتے؟ یہ چکر چلائیں گے، ایک جاہل بے علم مسلمان گھپلے میں آ جاتا ہے، تو بات تو صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ 16 آنا غلط بول رہا ہے، آپ کو الو بنا رہا ہے، اور آپ جیسے بیوقوف الو بن رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مکے مدینے والے زور سے آمین کہہ رہے ہیں، مکے مدینے والے رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت ہاتھ اٹھا رہے ہیں، رفع یدین کر رہے ہیں، وہ زور سے آمین بول رہے ہیں،
وہ میرے بھائی ہیں، وہ صحیح کر رہے ہیں، تم دور سے آمین بول رہے ہو، تم میرے بھائی نہیں ہو، تم غلطی میں ہو، گمراہی میں ہو۔ عمل ایک ہے، حکم دو ہے۔ فائدہ یہی ہے، عمل کی یکسانیت سے حکم میں یکسانیت نہیں پیدا ہوتی۔ اس کو مثال سے سمجھو، آپ گاؤں دیہات میں دیکھو گے کھیتوں میں اونٹ لگا ہوتا ہے، گنا۔ دو کسان کے لڑکے چلے ذرا کھیت کی طرف ٹہلنے کے لیے، تو دونوں لڑکوں نے کہا کہ یار ادھر جاؤ گے، ادھر کھیت میں گنا لگا ہوا ہے، اونٹ کے پاس سے گزرو گے اور جی چاہے گا کہ ایک آدھ کھائیں، تو دوسرے کا کھیت ہے، دوسرے کا اونٹ ہے، ایسے توڑ کے کھا لو گے تو جائز ہوگا؟ نہیں، جائز نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ انسان ہے، طبیعت ہے، جی آ جائے گا، منہ میں پانی آ جائے گا۔ ایسا کرتے ہیں کہ جس کا کھیت ہے، جو اونٹ کا مالک ہے، اس سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھائی صاحب آپ کے کھیت کی طرف ہم جا رہے ہیں، اگر جی چاہے گا تو ایک آدھ ہم کھا سکتے ہیں۔ اس نے اجازت دے دیا۔ دوسرے نے کہا